آیت نمبر 14 وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے سخر مسخر کیا، تابع کر دیا، البحر سمندر کو، لی تاکہ، تاکلو تم کھاؤ، منہ اس سے، کس سے؟ سمندر سے۔ کیا کھاؤ؟ لحمن گوشت، طریقن کیسا؟ تر و تازہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم کثرت سے نکالو، منہ اس سے، کس سے؟ سمندر سے، ہلیتن ایسا زیور، تلبسون، جس کو، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، تلبسون تم پہنتے ہو، ہا جس کو، وترا، اور تو دیکھتا ہے، الفلکا کشتیوں کو، الفلکا یہ لفظ جو ہے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخرا، اس حال میں کہ پانی کو چیرنے والی ہیں، اس حال میں کہ پانی کو پھاڑنے والی ہیں، فی ہی، اس میں، ایک سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم طلب کرو، تم ڈھونڈو، تم حاصل کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے کچھ، وَلَعَلَّكُمْ، وَلَعَلَّ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرتے رہو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ سمندر کو مسخر کرنے والا میں ہوں، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ سمندر سے انسان کیا کیا فوائد اٹھاتا ہے۔ انسان سمندر پہ سواری کرتا ہے، کشتیاں چلتی ہیں، کس پہ؟ پانی کے اوپر۔ وہ پانی جس میں آپ ہلکی سی کنکری پھینکیں تو کیا پانی کے اوپر رہے گی؟ فوراً ڈوب جائے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، نزول قرآن کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی کیا ہو رہا ہے کہ انسان کشتیاں چلاتا ہے سمندر کے اوپر، خود بھی بیٹھتا ہے، دیگر سواریوں کو بھی بٹھاتا ہے، سامان بھی لاتا ہے، اور کشتیوں کے ذریعے سفر ہو رہا ہے، سامان پہنچایا جا رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے پانی کے اوپر، وہ پانی جس کا کام کیا؟ ڈبونا۔ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے کھاؤ تر و تازہ گوشت۔ کس چیز کا؟ مچھلی کا۔ بس صرف مچھلی کا؟ یہاں پہ پھر وہی میں الفاظ کہوں گا جو پہلے کہے تھے کہ چونکہ ہمارا تعلق ایسے ممالک سے ہے جہاں فقہ حنفی ہے، تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ سمندر میں سے آپ کے لیے کیا حلال ہے؟ صرف مچھلی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تر و تازہ گوشت۔ وہ مچھلی کا ہو سکتا ہے، چھوٹی مچھلی کا، اور بڑی مچھلی جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ویل۔ اور صحابہ کرام نے اس قسم کے جانور کا گوشت کھایا۔ کتنے دن تک کھاتے رہے تھے؟ 18 دن تک۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا جانور ہوگا سمندر کا جس کا گوشت صحابہ کرام 18 دن تک کھاتے رہے، اور پھر اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا گیا اور ایک صحابی کو ایک اونٹنی پہ سوار کیا گیا۔ صحابی بھی وہ جو لمبے قد والے، وہ پسلی کے نیچے سے گزرے اور پسلی ان کو نہیں لگی۔ آپ اندازہ کریں جانور کی پسلی کتنی بڑی ہوگی۔ اور آج کہا جاتا ہے جی صرف آپ کے لیے کیا حلال ہے؟ مچھلی، بغیر دلیل کے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا ہر قسم کا شکار حلال ہے، اور اس کا پھینکی ہوئی چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی کہ ایک وہ جانور ہے سمندر سے جو آپ پکڑیں گے زندہ، وہ بھی حلال، اور ایک وہ ہے جو سمندر خود باہر پھینک دے گا مردار، وہ بھی حلال ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم کثرت سے نکالو، اچھی طرح نکالو اس سے، سمندر سے، ایسا زیور جس کو تم پہنتے ہو، موتی وغیرہ، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو سمندر سے ہم حاصل کرتے ہیں،
جو زیورات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ جب ہم نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ سمندر کا ہر جانور آپ کے لیے حلال ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کون سی چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو حلال ہیں اور لوگ پریشان رہتے ہیں؟ جی، جھینگا، کیکڑے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اللہ نے کہا اس آیت کے آخر میں، اور تو دیکھتا ہے کہ ان کو، کشتیوں کو، اس حال میں کہ وہ پانی کو چیر کر پھاڑ کر چلنے والی ہیں۔ کہاں چلنے والی ہیں؟ سمندر میں۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، بے جان کیا لکڑی، کشتی لکڑیاں ہی ہیں نا، بے جان لکڑیاں جو ہیں پانی کو چیر کر چلی جا رہی ہیں، اور اس زمانے میں اس کے پیچھے کوئی پیٹرول بھی نہیں تھا، کوئی ڈیزل بھی نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، ہوا کے زور پہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دوسرے فوائد کیا ہیں سمندر کے؟ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ تم اس میں سے کیا تلاش کرو، کیا طلب کرو؟ رزق، یعنی کہ آپ سمندر کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، سامان ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جاتے ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمندر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جیسے جیسے آپ سمندر سے فائدہ اٹھائیں ویسے ویسے آپ کا اللہ کا شکر بڑھتا جائے، آپ کی طرف سے اللہ کا شکر بڑھتا جائے۔